السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر 8واں لیکچر ہے شیڈول کے مطابق۔ اس لیکچر میں ہم نے 2 سبق ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا سبق ہے لاہور کا جغرافیہ، احمد شاہ بخاری پطرس کا لکھا ہوا، اور دوسرا جو سبق ہے وہ مکتوبات اقبال ہے، 2 خط ہیں، وہ بھی ہم نے اسی لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے لاہور کا جغرافیہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ احمد شاہ بخاری پطرس اس سبق کے لکھنے والے ہیں۔ احمد شاہ بخاری پطرس 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ طنز و مزاح ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ پطرس بخاری نے بہت کم لکھا ہے، لیکن جتنا لکھا ہے باکمال لکھا ہے۔ پطرس کے مضامین ان کی لاجوال کتاب ہے۔ کہتے ہیں پطرس کو جتنی شہرت مضمون کتے لکھنے میں ملی اتنی شاید کسی اور ادیب کو ملی ہو۔ سبق لاہور کا جغرافیہ دراصل طنز و مزاح کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ پطرس بخاری نے لاہور کارپوریشن پر طنز کے تیر چلائے ہیں۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور تاریخی شہر ہے۔ صنعتی حوالے سے یہ دوسرا بڑا شہر ہے۔ کسی زمانے میں لاہور کو پھولوں اور باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن صنعتی ترقی نے شہر کے حسن کو دھندلا دیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی نے شہر کی آب و ہوا کو آلودہ کر دیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں مصنف شہر کی تاریخی سیاسی شہرت کے حوالے سے لکھتے ہیں، لاہور اپنی مثال آپ ہے، اسے کرے پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور کے متعلق بزرگ بتاتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ سب سے پہلے اس میں دیکھیے صحت کے حوالے سے لاہور میں بڑے بڑے ہسپتال ہیں۔ میو ہسپتال، سر گنگا رام ہسپتال، سروسز ہسپتال، لیڈی ولنگڈن ہسپتال، جناح ہسپتال، لیڈی ایچیسن ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال وغیرہ۔ تعلیم کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اسلامیہ کالج، MAO کالج، دیال سنگھ کالج، کوئین میری کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ فلم اور تھیٹر کے حوالے سے ایورنیو اسٹوڈیوز، شاہنور اسٹوڈیوز، باری اسٹوڈیوز، الحمرہ ہال، ٹی ہاؤس، اردو کے بڑے بڑے شعراء یہاں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ صنعت کے حوالے سے دیکھا جائے اگر لاہور کو تو اس میں کپڑا، کھاد، الیکٹرک، الیکٹرانک، لوہا، برتن، آٹو موبائلز، بسیں، کاریں، موٹر سائیکل، فائبر وغیرہ۔ فاتحین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے لاہور کو تو محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا، ایاز کو لاہور کا گورنر بنایا، بابر اور غوری بھی یہیں سے گزر کر دلی گئے۔ شعراء کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان میں حفیظ جلندری، حفیظ ہوشیار پوری، طفیل ہوشیار پوری، مشکور حسین یاد، ناصر کاظمی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، منیر نیازی، فیض احمد فیض، میرا جی، غلام عباس، ابن انشاء، احمد ندیم قاسمی، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، شبنم شکیل، محسن نقوی، اصغر ندیم سید۔ اکثر شعراء و ادبا وہ ہیں جو تقسیم کے بعد لاہور آئے اور لاہور میں ہی سکونت اختیار کی۔ تاریخی مقامات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے لاہور کو تو بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں، مقبرہ آصف جاہ، چوبرجی، مینار پاکستان، لاہور ریلوے اسٹیشن، مسجد وزیر خان، سنہری مسجد، عجائب گھر، وابڈہ ہاؤس، چڑیا گھر لاہور کے قابل دید مقامات ہیں۔ باغات کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے لاہور کو تو اس میں شالامار باغ، باغ جناح، اسی لیے لاہور اپنی مثال آپ ہے۔ ہندوستان کے مشہور شاعر ڈاکٹر بشیر بدر نے کیا خوب کہا ہے، بدر صاحب ادھر کا رخ نہ کیجئے، دلی لاہور ہیں شہر جادو گراں۔ اسی سبق کا ایک اور پیراگراف اگر آپ دیکھیں تو مصنف نے لاہور کے ذرائع آمد و رفت کا ذکر کر کے لاہور کارپوریشن کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ جی ٹی روڈ، یہ مشہور سڑک ایک افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ یہ کلکتہ سے لے کر کابل تک 500 میل طویل شاہراہ تھی۔ اس شاہراہ کے ہر 11ویں میل پر ایک مسجد، ایک مندر، ایک گردوارہ اور ایک سرائے بنوائی گئی تھی تاکہ مسلمان، ہندو اور سکھ مسافر اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکیں۔
सराय में रिहाइश रखें, सड़क के दोनों तरफ फलदार दरख्त लगवाए ताकि मुसाफिरों को छांव मुयस्सर हो। अब पतरस का तंज अरूज पर है, यहाँ पर एक तंज की सूरत नजर आ रही है और वो तंज भी अरूज पर है। वो कहते हैं कि एक तरफ एक बादशाह ने इतनी तवील शाहरा की हिफाजत की, दूसरी तरफ कारपोरेशन शहर के अंदर गुजरने वाले 35 किलोमीटर के टुकड़े को भी वो ना संभाल सकी। सड़क पर जा बजा गड्ढे पड़े हैं जो मुसाफिरों के लिए तकलीफ का बायस है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गद्धों पे लाद के बोझ हम जिम्मेदारी का ये कह रहे हैं कि कोई आदमी नहीं मिलता। एक और पैराग्राफ में मुसन्निफ के बकौल लाहौर शहर का तंज फिर अपने अरूज पर है। मुसन्निफ ने लाहौर की मशहूर पैदावार के उन्वान से तलबा की इकसाम बयान की हैं। वो कहते हैं कि तीसरी किस्म ख्याली तलबा की है। ये अक्सर रोब, अखलाक, आवागवन, जमहूरियत, अफरीनिश और नफ्सियात के मुतालिक नए नज़रियात पेश करते हैं। चूंकि मुसन्निफ ने बताया है कि ये किस्म ख्याली तलबा की है, लिहाजा ये पढ़ाई की जगह अमूमन ख्याली बातें करते रहते हैं, अखलाकियात पर बहस करते हैं, हुस्न खूबसूरती पर तवज्जो देते हैं, जिनमें आलमी अखलाकियात यानी मुराद है इंटरनेशनल इथिक्स पर ये बहस करते हैं। रूप और अखलाक के हवाले से यानी दरख्त ना काटे जाएं ताकि माहौल को बरकरार रखने में मदद मिले। रास्ता सड़क पर पीछे आने वालों को रास्ता दे देना चाहिए। मजमून का इंतखाब तलबा जो मजमून खुशी से खुद पढ़ना चाहें पढ़ने देना चाहिए। हिरनी, मोर और चकोर का शिकार ना किया जाए, ये कायनात का हुस्न बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंडेड अगर कोई बच्चा फितरी तौर पर बाएं हाथ से काम करने का हुनर पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा हुआ हो तो उसे दाएं हाथ के इस्तेमाल पर मजबूर न किया जाए। आवागमन के हवाले से हिंदुओं का नजरिया आना जाना, हिंदू मत के पैरोकार ये समझते हैं कि एक इंसान दुनिया में 7 जन्म लेता है। पहले जन्म में अगर उसने अपने काम अच्छे काम किए तो अगले जन्म में वो मोर, चकोर और हिरण की शक्ल में पैदा होगा। अगर बुरे काम किए तो बंदर, सूर और लंगूर की शक्ल में पैदा होगा। जमहूरियत के हवाले से जमहूरियत के हामी जो लोग हैं वो जमहूरियत को कुछ यूं बयान करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अफसोस जिस जमहूरियत का राग पाकिस्तान में अलापा जाता है वो कभी नहीं आई। आफरीनिश के हवाले से यानी बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक एक बहुत बड़ा सितारा सूरज के करीब गर्दिश करता हुआ गुजरा। उसकी कशिश के सबब सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमा हो गया। वो सूरज से टूटकर अलग हो गया, बाद में ठंडा होकर जमीन बन गया। पतरस का तंज ये है कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले तलबा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते और दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। बकौल शायर के, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। नेक्स्ट जो हमारा सबक है वो मकतूबात इकबाल है। अल्लामा इकबाल इस सबक के लिखने वाले हैं। पहला जो खत है इकबाल ने, पहला खत मौलाना गरामी यानी मौलाना गुलाम कादिर गरामी के नाम लिखा है। इनकी पैदाइश 1857 है और वफात 1927। फारसी ज़ुबान के मशहूर शायर, अमरतसर, लुधियाना और लाहौर में फारसी ज़ुबान की तदरीस हासिल की। बाद अज़ां निज़ाम दक्कन नवाब महबूब अली ख़ान के अतालिक रहे। फ़ख्र एशिया, मकरब खाकान दक्कन का लक़ब और मुल्कुल शोरा का खिताब पाया। इकबाल के दोस्त और हफीज़ जालंधरी के उस्ताद थे। इकबाल के मुतालिक उनका ये शेर ज़रबुल मिसल बन चुका है। दरदीदाए मैनी निगरां हजरत इकबाल, पैगम्बरिये कर दो पैगम्बर नितवा गुफ्त। इस शेर का जो मतलब है वो क्या है, हकीकत शनास निगाहें जानती हैं कि हजरत इकबाल ने एक तरह की पैगम्बरी की मगर उन्हें पैगम्बर नहीं कहा जा सकता।
اسی خط کا ایک پیراگراف ہے کہ میں ابھی تک علیل ہوں، اور اس کا اختتام ہے کہ حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ اس پیراگراف کے اندر مصنف بتاتے ہیں کہ فروری 1922 میں علامہ اقبال کے پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑوں میں درد اٹھا۔ یہ درد دراصل کنٹھیا یعنی نقرس تھا۔ اقبال ان دنوں انارکلی والے کرائے کے مکان میں قیام پذیر تھے، جو شیخ عنایت اللہ جرنل مرچنٹ کی دکان کے سامنے ایک بالا خانہ تھا۔ اس کی سیڑھیاں چڑھتے اترنے میں اقبال کو سخت دقت ہوتی تھی۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ انہیں بخار بھی آنے لگا، کمزوری بڑھ گئی، اور حالت یہ ہو گئی کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے انجمن کے 37ویں سالانہ جلسے میں 6 اپریل 1922 کو اسلامیہ ہائی سکول شیروں والا گیٹ میں منعقد ہوئے اپنی نظم خضر راہ بیٹھ کر سنائی۔ نامور حکیم محمد اجمل خان نے علاج کیا، دلی سے دوا بھیجی، مگر اس سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ آخر گرداسپور کے ایک حکیم صاحب فرشتہ رحمت بن کر آئے۔ انہیں کہیں سے خبر ملی تھی کہ اقبال بیمار ہیں، چنانچہ وہ خود ہی تشریف لے آئے اور دوا دی۔ اقبال نے دونوں دواؤں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکیم گرداسپوری کی دوا حکیم اجمل کی دوا سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ اقبال نے اس غیبی امداد کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اس دوا سے مجھے ضرور افاقہ ہوگا، کیونکہ اس میں ایک تو صحت بخش اجزاء شامل ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں حکیم صاحب کا خلوص روح رواں کے طور پر موجود ہے، جس نے دوا کو بھی خالص بنا دیا ہے۔ ایسی دوا جس میں خلوص دل بھی ملا ہو، مقناطیسی طاقت سے مالا مال ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یقینی ہو جاتا ہے، کیونکہ اشیاء کے طبعی خواص میں مابعد الطبیعاتی یعنی روحانی عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو آسمانی قوتوں کے زیر اثر انسانی زندگی کو توانائی عطا کرتے ہیں۔ اسی کرشمہ گری کے بارے میں یورپ کے مشہور صوفی الیگزینڈر کانن نے کہا تھا، "The vibrations thrown out by a person having purity in thoughts and actions will produce the effect." یعنی افکار و اعمال کے خلوص کے سبب انسان کے باطن سے وہ مقناطیسی لہریں خارج ہو جاتی ہیں، جن کے اثر سے مریض کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا خط علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کے نام لکھا۔ سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی 1846 میں ان کی پیدائش ہے اور 1921 میں ان کی وفات۔ لقب لسان العصر، پہلے وکالت کی پھر جج ہو گئے۔ 19ویں صدی کے وسط سے برِ صغیر میں مشرق و مغرب کی جو قومی، سیاسی اور تہذیبی کشمکش برپا ہوئی اور آج تک جاری ہے، اس کی پوری داستان اکبر کی شاعری میں جلوہ گرا ہے۔ انہوں نے ادب، معاشرت، حکومت اور سیاست پر طنزیہ انداز میں نکتہ چینی کی۔ اقبال کو ان کی یہ مجاہدانہ روش بہت پسند تھی۔ وہ ان کے بہت معتقد تھے اور ان سے خوب خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، "اللہ آپ کو دیر تک زندہ رکھے تاکہ ہندوستان کے مسلمان اس قلب کی گرمی سے متاثر ہوں جو خدا نے آپ کے سینے میں رکھا ہے۔ میں آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے کوئی مرید اپنے پیر و مرشد کو دیکھے، اور وہی محبت و عقیدت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ ایک پیراگراف ہے اس دوسرے خط کا، رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور اس پیراگراف کا اختتام ہے کہ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ اس پیراگراف کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اسرار خودی اقبال کا اولین شعری مجموعہ ہے جو 1915 میں چھپا۔ فنی لحاظ سے یہ ایک مثنوی ہے جس کے وسیلے سے ان کا فلسفہ خودی دنیا کے سامنے آیا اور ان کی شہرت مشرق کی سرحدیں پار کر کے مغرب تک جا پہنچی۔ اس کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پروفیسر نکلسن نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا اور ای ایم فاسٹر جیسے ادیب نے اس پر تبصرہ لکھا۔ رموز بے خودی اقبال کا دوسرا مجموعہ کلام ہے جو 1918 میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے اقبال نے اجتماعیت کا نظریہ پیش کیا اور اس کی برکات ظاہر کرتے ہوئے گزشتہ مسلمانوں کی عظمتوں بھری زندگی کا خاکہ کھینچا۔
ڈاکٹر عبد الرحمان بجنوری نے ان دونوں مثنویوں پر یکجا تبصرہ کیا جو انگریزی رسالے ایسٹ اینڈ ویسٹ کے شمارہ جولائی 1918 میں شائع ہوا۔ اقبال نے خط میں اسی تبصرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے علمی مقام کو یہ خراج تحسین ادا کیا تھا۔ یہ ریویو نہایت قابلیت سے لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمان بجنوری نے لکھا تھا، پیراگراف انگلش میں ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ اقبال از essentially a figure of the 20th century, the new spirit of the awakened East, South, a new body, and the muse of Iqbal has supplied it. He has poured new blood into the exhausted veins of Persian poetry and has solved the problems of uniting strength with beauty of form. The language of the Masnavis is energetic, so musically yet so smooth. The first Masnavi is more realistic, the second more speculative. اسی پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے کیا کہتے ہیں اقبال۔ اقبال لازمی طور پر 20ویں صدی کی ایک اہم شخصیت ہے۔ روح مشرق کو جو ابھی تازہ بیدار ہوئی تھی، نئے جسم کی تلاش تھی، جو اسے اقبال کی شاعری نے مہیا کر دیا۔ انہوں نے فارسی شاعری کی مردہ رگوں میں نیا خون دوڑا دیا۔ اس طرح انہوں نے توانا اظہار اور دلکش اسلوب کی یکجائی کا کرشمہ دکھایا۔ ان مثنویوں کی زبان توانائی سے بھرپور ہے، پر شکوہ اور ملائم۔ پہلی مثنوی اسرار خودی زیادہ تر حقیقت پسندانہ ہے، جبکہ دوسری مثنوی رموز بے خودی کی فضا تخیلاتی ہے۔ ان مثنویوں پر ایک تبصرہ رسالہ زمانہ کانپور میں بھی چھپا تھا۔ اقبال نے اسی شمارے میں اکبر الہ آبادی کے اشعار بھی پڑھے اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں انہیں بار بار پڑھ چکا ہوں مگر طبیعت سیر ہونے میں نہیں آتی۔ ان اشعار کی لطافتیں میری روحانی تسکین کا باعث ہیں۔ یہ اشعار دراصل اس غزل کے تھے جن میں اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے مسلمانوں کے طرز عمل پر تنقید کی گئی تھی۔ ایک علم تو ہے بت بننے کا، ایک علم ہے حق پر مٹنے کا، اس علم کے سب دیتے ہیں سند، اس علم میں ماہر کون کرے۔ غوطے تو لگائے زمزم میں اور غرق ہیں حب دنیا میں، پانی نے بدن کو پاک کیا اب جان کو ظاہر کون کرے۔ اس خط میں اقبال نے لاہور کے ایک نوجوان تاجر کتب میاں ریاض الدین کی ایک فرمائش بھی اکبر تک پہنچائی۔ وہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم و شکوہ، جواب و شکوہ کو یکجا کرنا چاہتا تھا، لیکن اکبر الہ آبادی سے اس کی غیبانہ عقیدت عالم یہ تھا کہ اس نے اقبال کے ذریعے اکبر الہ آبادی تک اپنی یہ خواہش پہنچائی کہ اس کتاب کا دباچہ وہ لکھیں۔ ادھر مسئلہ یہ تھا کہ اکبر کے لیے بڑھاپے، بیماری اور کمزوری کے باعث لکھنا لکھانا خاصا دشوار کام تھا۔ چنانچہ اقبال نے نہایت ادب سے اکبر کی خدمت میں گزارش کی کہ دباچہ لکھنے کی درخواست کرتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تاہم کسی روز آپ کی صحت اجازت دے اور آپ خوش دلی سے 10-15 سطریں لکھ سکیں تو آپ کی اس نوازش پر یہ نوجوان تاجر کتب آپ کا احسان مند ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہے۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اقبال کے خطوط میں بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے آپ کو بتائی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔